غصب کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کے مال پر ناجائز قبضہ کر لینا، یعنی کسی سے کوئی چیز مانگی اور واپس نہ کی، امانت رکھی تھی انکار کر دیا، تو ایسی چیزیں جو کسی کو دھوکے سے اپنے قبضے میں کر لینا، واپس نہ کرنا، اس کو غصب کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عاریہ۔ عاریہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی چیز عاریتاً عارضی طور پر مانگ لینا، اس کی اجازت سے لے لینا، نفع حاصل کر کے واپس کر دینا۔ یہ ہمارے ہاں آج عام رواج ہے۔ جو لوگ ٹریکٹر رکھے ہوئے ہیں آئے دن ایک دوسرے سے ٹرالی مانگ لیتے، میں نے یہ کام کرنا ہے جی لے جاؤ، نفع حاصل کیا واپس کر دی، ہل مانگ لیے یا توے مانگ لیے۔ بعض اوقات رشتہ داروں میں ہوتا ہے دودھ ختم ہو گیا، دودھ والے جانور نہیں ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں بہن سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، کہتے ہیں یار یہ گائے مجھے دے دو، بھینس دے دو۔ وہ کہتے ہیں یار لے جاؤ، آپ کے گھر میں دودھ نہیں ہے لہذا یہ میری بھینس لے جاؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ، دودھ پیو۔ لے جاتے ہیں لوگ، جب دودھ ختم ہوتا ہے واپس کر جاتے ہیں۔ یا کوئی بھی دنیا کی چیز آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہو تو اس کو عاریہ کہتے ہیں، عارضی طور پر لینا، اجازت سے لینا، نفع حاصل کر کے واپس کر دینا۔ شریعت محمدی میں غصب کرنا ناجائز ہے، عاریتاً چیز لینا اور دینا جائز ہے۔ اس کے احکام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ سعید بن زید وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو زندگی میں مصطفیٰ نے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا تھا۔ یہ سعید بن زید وہ شخص ہے جن کے نکاح میں فاروق اعظم کی بہن تھی، اور یہی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جن کی آواز سن کے فاروق اعظم جذباتی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کو مارا بھی تھا، اور جس کے نتیجے میں فاروق اعظم کو ایمان نصیب ہوا۔ وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس شخص نے کسی آدمی سے ظلماً زمین کی ایک بالشت لے لی، ایک گٹھ زمین ظلماً قبضہ کر لیا، فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، اللہ تعالیٰ 7 طبقات زمین کے اس بالشت برابر توق بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈال دے۔ ظلماً ناجائز کسی کا حق زمین کی صورت میں اپنے قبضے میں کرنے والے آدمی کی اتنی بڑی سزا ہے۔ ایک حدیث اور آتی ہے، شاید آگے آ جائے، میں خلاصہ اس کو دے دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کرے گا، غصب کرے گا، اس آدمی کو قیامت کے دن اسی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، وہ غرق کر دیا جائے گا۔ زمین پہ قبضہ کرنا، کسی کا حق اپنے قبضے میں لینا، ظلم کرنا، اتنی بڑی سزا ہے۔ رہ گیا اس نے ایک گٹھ زمین لی، ہم تو کنالے لے لیتے ہیں نا، ہم تو وگھوں اور کلوں پہ قبضے کرنے والا قوم ہے۔ ایک بلشت بھی ہو تو 7 طبقات زمین کے، حدیث سے یہ الفاظ حدیث کے ہیں، من 7 اراضین، 7 طبقات زمین کے، زمین ایک نہیں ہے، 7 طبقے زمین کے ہیں، 7 درجے زمین کے ہیں، اور جتنی زمین یہ دنیا والی زمین پہ قبضہ کریں گے 7 زمینوں کا اتنا حصہ توق بنا کر گلے پہ ڈالا جائے گا۔ کیا خیال ہے کیسے ڈلے گا؟ شارحین نے لکھا ہے اس آدمی کے اللہ تعالیٰ گردن اتنی اونچی اور لمبی کر دے گا،
اس زمین کو اٹھا کر توق بنا کر گلے کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بتاؤ کتنا وزن ہوگا، کتنے ٹن وزن ہوگا، کیسے اٹھائیں گے؟ مت سوچے جان چھوٹ جائے گی۔ ہم نے ڈرامہ بنا رکھا ہے، وہ جی دیکھی جائے گی۔ کس نے دیکھا؟ اگلا جان کس نے دیکھا؟ بس یہی میٹھا ہے۔ یہ سب کچھ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، شیطانی چالیں ہیں، مکاریاں ہیں۔ شیطان نے دنیا ہمارے سامنے اتنی خوبصورت بنا کے رکھ دی ہے کہ ہماری آنکھیں ہی نہیں ہٹتی، ہماری نظریں نہیں ہٹتی، ہماری سوچیں نہیں بدلتی، بس اسی کے پیچھے مارے 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 پھر رہے ہیں۔ ہم غرق سے غرق ہو رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہوگی، جتنی زمین پہ قبضہ کریں گے اس کا ہار بنا کر، توق بنا کر، عذاب کے طور پر بھی۔ ویسے کسی پہ وزن لاد دے اور ہوتا ہے، بطور عذاب لاد دے تو وہ کہیں اور سخت ہوتا ہے۔ بطور عذاب، بطور سزا وہ زمین کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اسی کے وزن سے زمین پھٹے گی اور زمین میں انسان غرق ہوتا چلا جائے گا، ساتوں طبقات پار کر کے نیچے تشریف لے جائے گا، وہ اس کے عذاب کا مقام ہوگا۔ لہذا ہمیں وہ کرنا ہے جو برداشت کر سکے، وہ کام ہمیں کرنا ہے جس کی ہم سزا بھگت سکیں، اتنا ہی ہاتھ بڑھانا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں۔ او بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت برباد کر کے چلے جائیں، یہ زمینیں یہیں رہ جائے گی، یہ ساری جائیدادیں یہیں رہ جائیں گی، ہمارے باپ چلے گئے، دادے چلے گئے، پردادے چلے گئے، کتنے کتنے جاگیردار تھے، مالدار تھے، کتنے معاملات تھے، کہاں؟ کچھ لے گئے، کچھ نہیں لے گئے۔ آج ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے چلا جانا ہے، پچھلی نسل نے پھر لڑنا، اس نے چلا جانا ہے پھر نہ۔ زمین نہیں کہیں جاتی، زمین اس دن پھٹے گی، اس دن توق بنے گی جب حساب ہوگا۔ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، ہم اپنی آخرت خراب کر کے چلے جائیں گے۔ لہذا ہم سب کو سوچنا ہے، مولوی آئے، پیر آئے، فقیر آئے، امیر آئے، غریب آئے، ہر آدمی کو، ہر طبقے کو خود سوچنا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی برادریوں میں بیٹھ کر، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے زمینوں کو صحیح فیصلے کر لینے چاہیے۔ کسی کا حق کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، آدمی امیر نہیں ہوتا، حق دینے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ امیری مال کا نام نہیں ہے، امیری ضمیر کا نام، امیری دل کا نام۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، کھانے کو نصیب نہیں ہے۔ کروڑوں پتی لوگ ہیں، روٹی کھانے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں بابا، بھوکے مر رہے ہیں۔ اچھی سواری نصیب ان کو نہیں ہے، ٹوٹے جوتے پہنے ہوتے ہیں لوگ، کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ان کا لباس دیکھ کے تو ہم اچھا پہنتے ہیں۔ اور مزدور طبقہ اچھا لباس پہنے پھرتا ہے۔ بابا امیری مال کا نام نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، ہم نے غلط سوچ رکھا ہے۔ امیری دل کا نام ہے۔ جس آدمی کا من امیر ہے، مال اس کا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شہنشاہ زمانہ ہے، وہ بادشاہ وقت ہے۔ جس آدمی کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہیں، اربوں روپے پڑے ہیں، لیکن کھانا نصیب نہیں ہے، وہ بابا آج کل تو جلاوطنی ہے نا، مال بنایا لوٹا، جلاوطنی ہے، وطن آنا نصیب نہیں ہے، وہ جائیداد کھانا نصیب نہیں ہے، محلوں میں رہنا نصیب ہی نہیں ہے، واپسی کے امکان ہی ختم ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم نہیں دیکھ رہے، اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ وہ بابا ایک دن ان کا کہیں ہوتا ہے، ایک دن کہیں، کوئی سکون نہیں۔ لہذا ہمیں غیرت سے، ایمانداری سے خود سوچنا ہے، بغیر کسی کی تنقید کے، بغیر کسی کو تانا دینے کے، بغیر کسی کو نشانہ بنانے کے، بغیر کسی کے ضد کرنے کے۔ وہ ہار گیا، وہ جیت گیا، ہار جیت نہیں ہے بھائی، ہار جیت اگلے جہان ہے۔ اس جہان ہم نے یہ عذر بنا رکھا ہے، وہ جی پھر تو اس کا مطلب میں مان گیا تو پھر تو میں ہار گیا۔ وہ بابا ایسا نہیں ہے، جو مان گیا وہ جیت گیا، جو مان گیا وہ جیت گیا۔ لہذا کسی کا حق دینا، یہ اپنے ضمیر سے فیصلہ کر کے ہمیں دے دینا۔ کسی سے لینا ہے تو اس سے مطالبہ کرنا، ہمارا حق اس سے مطالبہ کر لو، اس کو بھی دے دینا، ورنہ مارے جائیں گے، برباد ہو جائے گا۔ ہمارے گلے میں جب توق ڈالا جائے گا، ہم سے اٹھایا جائے گا، پھر گردن میں ڈالنا ہے، ٹانگوں میں نہیں ڈالنا۔ ٹانگوں کی طاقت اور ہے، بازو کی طاقت اور ہے، ہماری باڈی سے باندھنے اور ہے، گردن سے باندھنا اور ہے۔
جب گردن سے باندھا جائے گا تو پھر اٹھایا نہیں جائے گا. خدا را ہم سب کو سوچنا ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا یہ زمین کا، ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. لہذا ہم سب کو توبہ بھی کرنی ہے.